أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة
وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم سحاب مركوم Kaf apa kaf? Kof apa kaf? Markum atau markum? Kaf. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى
أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض وإن الظن لا يغني من الحق وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى
والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Berhenti aja nggak apa? فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Di sini mim lazim. Oh, di Mushaf Indonesia juga lazim juga. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Nah, ini salah satu tafsirannya kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Nah, ada nggak yang mau menghafal? Oh iya. Nah, itu dalam hati kita aku. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر
أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان Disimak nggak? Belum, nggak ya? Simak ya. Ilham, mana laporannya? Belum ngaji? Kemarin ngaji berapa? Juz berapa? Juz 28 sama juz 23. Dari sudah sampai Beres belum mobil? والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ولا جان jangan sampai kelebihan. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Apa jawabannya? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nama tuh bah? Hah? Nama apa gimana? La bi syai'. Oh ada la bi syai'. La bi syai' min ni'mah. Min ni'amika Min ni'amika. nukadzibu rabbana. Yukadzibu Rabbana. Ya. La bi syai'in min ni'mah la yukadzibu rabbana. La bi syai' artinya tidak ada satupun. Min bisa ni'matika atau ni'amika kalau jamak ni'am. Nukadzibu yang kami dustakan. Rabbana wahai Tuhan kami. Ya. Jadi kenapa Rabbana? Kenapa bukan Rabbuna? Kenapa Rabbana? Rabbana atina fid dunya. Di mana maf'ulnya? Apa? Rob. Gimana deh? Bukan maf'ul ya? Ya, kenapa bukan Rabbuna? Kenapa Rabbana? Soalnya artinya yang kami dustakan. Enggak, doa misalnya doa. Oh, kenapa bukan Rabbuna? Ada nggak doa? Oh, Rabbuna yang ada deh. Ada nggak? Ada Ustaz. Nah, jawabannya karena di sana seolah-olah ada harfu nida. Ya. Misalnya ya ashabal jannah atau ashabul jannah. Ya. Siapa? Apa? Bul atau bal? Ashabal atau ashabul? Ashabal. Ashabal. Ya, Ashabal. ya ashabal jannah. Sama itu juga. Oh. Tapi ianya dihilangin. Jadi Rabbana. Oh. Ya Rabbana. Tidak ada harf nidanya. Ya, kira-kira begitu. Atau bisa juga untuk apa namanya?
lebih perhatian. Misalnya gini, di Quran surah Asy-Syams. Faqala lahum Rasulullah. Nah, kata Allah. Nah, kenapa naqatallah? Harusnya apa? Harusnya naqatallah. Oh, maksudnya biasanya gitu. Kira-kira kalau misalnya kita lihat di situ. Kita lihat di Syams. Berarti ada yang hilang gitu ya? Nah, ini yang penjelasannya kedua. Coba lihat. Tiga. Apa sih? Nah, ini. Faqala lahum. Nah, ada lahumnya lagi. Apa bedanya lahum sama tidak ada lahum? Kalau ada la-nya itu berarti penegasan. Contohnya Al-Kahfi. Qala alam aqul innaka la dan tastati' ma'i. Alam aqul innaka dan tastati'. Itu yang pertama kan. Yang kedua tegasin lagi. Lam aqul laka. Bukan. Penegasan tuh. Sini ada penegasan satu. Nah, terus yang di sini jadi gini, kalau orang Arab itu mau ngasih tahu mau memperhatikan sesuatu, misalnya dia bilang, awas ada mobil, dia bilang as-sayyarata, Ada alif. atau sayyaratan, as-sayyarata, karena kan mobilnya udah jelas tuh, as-sayyarata, atau dia menjadi fathah tuh di sana. Mbak, kira-kira gini, kalau diartikan as-sayyarata, awas ada mobil. Nah, gitu. Nah, di sini gitu juga. Berarti kota itu berarti ya apa? Ya, dia. Mbak. Ya. Waalaikumsalam. Lebih perhatian sebenarnya. Gitu. Jadi ada dua penjelasan itu. Sama kayak misalnya ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu lakum wa idza qila tangshuzu Yarfa'il. Nah, kenapa yarfa'illah di sana? Harusnya gitu. Maksudnya biasanya gimana Ustaz? Kalau misalnya antum lihat, kalau misalnya Najahan lihat nih. Nah, kalau misalnya Najahan lihat di sini. Kok kenapa dia yarfa'illah? Bukan yarfa'ullah. Kenapa? Yarfa berarti harusnya sukun ya? Maksudnya aslinya sukun ya? Ya, betul. Betul, aslinya sukun. Bisa juga. Kenapa dia harus? Kalau sukun itu berarti artinya apa Ustaz ya? Nah, misal gini. Kan nggak ada apa? Alamat jazmnya Iya. Nggak. Jazmnya apa sih? Nah, misalnya kalau ada yang jazm di sini. May yakul yashba. Oh, berarti Siapa yang makan, ada di sana ada mam dan ada man, tapi mam istifham kan. Man, siapa yang makan maka dia pasti akan kenyang. Nah, ini sebenarnya ada huruf yang terhapus di sana katanya. Ada yang berpendapat itu lam di sana, liyarfa. lam yarfa. Liyarfa. Oh, liyarfa. Oh. Dihapus karena Nah, itu kalau huruf yang dihapus itu ada beberapa tafsiran. Salah satu tafsirannya untuk menyatakan kesegeraan yang lebih cepat atau kedekatan yang lebih cepat. Contoh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada kulnya nggak di sana? Coba Al-Anfal 1 coba. yas'alunaka Anil Anfal. qulil. Nah, ada kulnya kan. Al-Khamr coba. Yas'alunaka Anil khamri wal maisir. terus Qul fi. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa. Qul huwa adza. Kalau ini berarti harusnya wa idza salaka Ibadi anni qul. fa ini qarib. Dihapus kata ulama. Saking dekatnya, saking pengen segeranya. Nah, makanya setiap nabi itu doanya itu nggak ada pakai iya. Langsung.
Nah, ada nabi manggil Allah itu pakai ya. Misalnya wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Di sana ada iyanya itu. Jadi seolah-olah enggan. Jadi saking dekatnya para nabi itu, mereka nggak pakai iya itu. Lihat doa-doa dalam Al-Quran. Rabbana, Rabbana, nggak ada iyanya di sana, nggak ada harf nidanya. Nah itu untuk menyatakan saking dekatnya itu. Gitu. Kalau Robbi, Nah, biasanya kalau nabi, Rabbi, iyanya dihadzab, iyanya itu. nggak bisa kalau dari nahwu atau dari apa ada kan, karena ada yang Robbana, ada yang Robbi. Nanti dia sendiri. Kan ada yang fatih fathah, ada yang kasroh tuh, apa ada dari segi apa isyarinya. Oh, Dari kalau segi apa ada perbedaan itu Ustaz? kalau apa namanya? Biasanya kayak kalau aneh lihat ya, yang khawatir yang ada dalam lintasan aneh dan beberapa yang aneh lihat. Nabi Ibrahim contohnya. Kita ambil contoh juz 13. Di sana dia panggil Rabbana, dia panggil Rabbi. Itu dalam satu urutan itu. Kalau kita perhatikan, ketika dia untuk urusan dia sendiri Rabbi, waktu untuk sama-sama Rabbana, coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Waktu dia melibatkan orang lain dia pakai Rabbana. Ini contoh ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, yang melibatkan orang lain. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi, pakai orang lain itu. Terus Rabbi ja'alni, untuk dia sendiri itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana, keadaan dzurriyyatinya. Dia pakai lagi Rabbana ghfirli, Rabbana ghfirli wa li walidayya. Berarti kalau yang Rabbi itu terkesan lebih intim begitu. Kalau beberapa doa, misalnya doa apa? Sekolah. Telepon Umi, telepon Umi. Oh, handphonenya lagi dipakai. Sekolah. Kalau coba cari yang Robbi di mana? Nabi Musa misalnya. Robbi inni nazartu lak. Ya, atau misalnya Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi lebih intim dia itu, lebih lebih intim tuh maksudnya lebih dekat, lebih personal. Dan biasanya iya-nya itu dihadzab, saking dekatnya itu. Itu kan isyarat saking dekatnya. Dan rata-rata ada memang yang beberapa iya kan aneh, udah kita sempat bahas tuh tadi. Iya-nya dihadzab itu untuk mendekat, saking dekatnya dan saking butuhnya. Tapi kalau misalnya dia biasa aja, itu ada iya-nya itu. Ingat gak kemarin yang kita contoh Al-Kahfi? Kata orang yang dikasih oleh Allah rahmat dan ilmu dari sisinya, Nabi Khidir kan, dia katakan apa? Fa ini taba'tani fala tas'alni. Nah, jadi dia ada iya-nya tuh. Tapi kalau misalnya Allah misalnya ngomong ke Nabi Nuh, ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni
fala tas'alni ma, saking dekatnya itu. Dan saking apa namanya, kesannya itu saking dekatnya, saking cepatnya prosesnya itu. Gitu. Nah cuman apa namanya, kalau mungkin ada beberapa ini lainnya. Kalau isyarat misalnya, kalau yang aneh misalnya lagi dekat ya, pengen merasa intim ya pakai Robbi. Tapi biasanya kalau aneh, misalnya pengen lebih mengagungkan dan ngajak orang lain misalnya dalam doa itu pakai Robbana. Oke, lanjut sampai mana tadi? Awaknya. Oh, beres ya awak ya. Ya. Nanti ada beberapa roh tadi, bisa dikurangi dikit. Yang Quran, terus nuzur. Nah, itu dikurangi dikit aja. Tebelnya itu. Oh, tebelnya. Angkat. Siap. Oke ya sekarang ya. Ya. Oke, lanjut. Kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم Antum coba sekali lagi. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم Subhan rabbiyal azim. Ya. Kalau sabbih ismi rabbikal a'la, Subhan rabbiyal a'la. Baca. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Nah, sama yang zu. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Nanti Han ketika ada huruf nun, akhirnya nun, jangan jangan terbiasa menutup mulut. Nah, kalau nun tadi masih aman tuh, jadi setelah masuk nun baru ditutup. Nah, karena kebanyakan orang itu kadang dia terlalu cepat nutup mulutnya itu, misalnya shodiqin, nah gitu, padahal dia kan sebenarnya mau baca nun, cuman karena mungkin terbiasa dia nutup mulut, jadi masuk ke mim. Nah kalau najahan tadi ada beberapa, ada 3 titik itu tadi, ada hitung tadi itu. Nah cuman dia masuk nun dulu baru nutup mulut. Nah itu kalau lebih cepat sedikit aja masuk ke mim itu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Tidak pernah ketukar. Ayatin mubayyinat. Ya, Yukhrijal ladzina amanu. Nah, itu sering kadang bayinat. Ini kan yang mirip banget itu dengan juz 28 tuh. Dengan juz 28. Mirip sekali dengan at-Thalaq itu. Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Nah, gitu. Apa namanya? Bedanya apa? Gini aja. Ba dulu baru mim. Nah, terus yang kedua kan ada orang kedua, ada orang ketiga. Orang pertama
orang kedua, orang ketiga. Ngerti nggak? Orang pertama yang ngomong, orang kedua yang mendengar, orang ketiga yang goib yang nggak diajak ngobrol. Setelah ba dulu baru mim, orang kedua dulu. Diukhrijakum 1 2. Baru nanti orang ketiga. Alladzina amanu kan orang ketiga. Oh, maksud. Gitu. Gitu. Kalau yang di 18 mubayyinat itu. Walaqad anzalna alaikum ayatin mubayyinati wa mathalan mubayyinat itu semua mubayyinat itu. Oh iya. Karena Kalau banyak. 18 mubayyinat. Nah, Mubayyinat. yang mirip sekali itu tolak tuh dengan Tolak. tolak. Nah, ini juga suka ketukar tuh. Atau misalnya lama belum ketemu misalnya. Kadang-kadang bingung nah caranya gitu. Aman udah itu. Sobat. Lanjut. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعف له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Ada wakaf ya? Ada juga ya? Kalau di sana ada. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا وما نزل ada juga nggak ada juga. وما نزل من الحق ولا يكون ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
وما نزل من الحق Dikit lagi. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند Kalau di sana ada waqaf. Kalau di sini diwasalanya. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Apa bedanya sama wasari'u? Wajanatin arduha langsung. Ya, wajanatin apa di sana? Arduhas Ya, betul. arduhas samawati wal ardh. Ya, arduhas samawati wal ardu. Uiddat lil muttaqin. Nah, apa bedanya? Mana yang lebih tinggi levelnya, level surganya? Sama yang berarti sama yang ini. Berarti yang juz 4. Kenapa, apa bedanya? Muttaqin ya. Iya, bagus. Yang pertama muttaqin, yang ini untuk siapa? Amanu billah. Amanu billahi wa rusulih. Kalau surganya bagaimana bedanya? Cuma satu, berarti ini cuma satu langit ya? Bagus. Iya benar. Iya juga. Baru cuma satu langit yang ini. Kalau yang sana tujuh langit itu. As-samawat ya, ada al berarti merujuk kepada sab'a samawat. As-samawat. Gitu. Iya. Beda level. Nah, kalau mau dapat yang sana, ikutin keterangan selanjutnya. Yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Terus muhsinun. Terus apa lagi? Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah
walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah itu Oh itu ya. kalau mau dapat yang itu. Jadi berinfak waktu lagi lapang, lagi susah. Terus dan seterusnya. Masyad, masyad. Ya kalau yang ini ka'ard, seluas seperti ya, baik pakai peka lagi. Oh kalau langsung kayak yang ada. Seluas kalau sana. Kalau ini seperti. Oh seperti luasnya. Iya. Satu langit. Nah, gitu. Oh iya. Nah. Iya. Nah, kalau satu langit aja udah gede. Alladzina amanu itu dengan al-mu'minun, mana yang paling bagus imannya? Alladzina amanu dengan mu'minun, mukmin. Mana yang lebih kuat imannya? Kayak amanul billah. Mukmin. Mukmin. Oh. Karena fa'il. Seperti begini nah. Orang yang tugasnya orang yang kerjanya berantem, pegulat misalnya. Berantem. Dengan orang yang bergulat, siapa aja bisa bergulat. Tapi kalau dia pegulat, profesi dia, pikirannya, tenaganya, waktunya, ilmunya dicurahkan ke sana tuh. Betul ya. Sama kayak penyanyi dengan orang yang bernyanyi. Siapa aja mungkin ya bisa aja nyanyi, tapi kalau penyanyi pasti bagus. Nah, mukmin itu atau al-mukminun misalnya kalau jamaknya pakai al itu berbeda. Nah, ini aja untuk yang beriman aja, asal ada imannya aja, dapat satu langit tuh dan bumi. Dan satu langit aja udah nggak karuan. Karena as-sama misalnya biasa diartikan sama dunia misalnya. Langit sama dunia, langit yang terdekat. Maksudnya langit pertama. Itu cirinya apa? Wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifza. Bimasabih dengan bintang. Masabih itu kan lampu. Bintang itu kan lampu. Yang bisa dilihat orang sekarang ini masih ada bintang itu. Selama masih ada bintang berarti sama dunia itu. Berarti kalau itu pendapat. Tapi kalau menurut Anda masuk akal juga pendapatnya itu. Karena orang astronom masih ngelihat bintang, dia udah luasnya nggak karu-karuan ini, masih ngelihat bintang, berarti sama dunia itu. Kan dia katakan sama ad-dunya bimasabih. berarti itu masih langitnya Langit pertama. Itu aja udah nggak karu-karuan luasnya itu. Lanjut. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Nah, kalau la qawiyyun aziz cuma ada di ini deh. La qawiyyun ada la-nya. Cuma ada di juz 17 surah Al-Hajj, ada dua di sini. Cuma di sana aja, sisanya qawiyyun aziz semua. Dan biasanya orang salah di sini itu bil haqq biasanya. Taba bil haqq biasanya. Tapi enggak ada. Lanjut. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ
وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Alhamdulillah, barakallah. Jazakallahu khair. Coba baca ini. Allamal Ar-Rahman allamal Qur'an. Kemarin ada pelajaran studi naskah, baca kitab ini Ustaz. Usul tafsir wa qawaiduhu. Saya kedapatan baca tentang ijazul Quran. Nah, ada satu ijazul Quran saya masih kurang paham Ustaz. Apa di Al-Quran itu ada jawami'ul ayat. Nah, ayatnya itu khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid. Saya dibilangnya itu kayak menyuruh gitu, apa satu ayat tapi menyeluruh. Nah, cuman saya belum paham kok bisa disebut menyeluruh Ustaz. Mungkin saya ajar. Jadi yang pertama khudhil afwa. Nah, khudhil afwa itu orang menafsirkannya itu ada beberapa. Kalau yang antum tahu apa khudhil afwa itu? Kayak memaafkan sebelum ada orang minta maaf. Nah, itu yang umum. Sebenarnya khudhil afwa itu ambillah yang mudah. Coba yas'alunaka apa namanya? Ya wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu apa sih yang mereka harus infakkan? Katakan yang mudah, yang berlebih. Oh iya, syukur. Ya kan? Berarti memaafkan. Jadi gini, makanya gini, waktu orang bilang syukron kita jawab apa? Afwan. Maksudnya apa? Kita ngasih dia, terus dia bilang syukron, terima kasih kan. Terus kita bilang afwan, maksudnya apa? Maksudnya tenang aja, aman. Ini memang sesuatu yang harus kukasihkan dan ini memang sesuatu yang berlebih yang kupunya gitu. Jadi nggak usah sungkan lah gitu. Kira-kira maknanya itu begitu. Nah, memaafkan itu juga sebenarnya ya harusnya sesuatu yang mudah. Harusnya juga sesuatu yang berlebih. Kalau tadi berlebih dalam hal harta, kalau ini berlebih dalam hal ruhani, dalam hal sedekah, kehormatan, atau sedekah rasa. Kan gini, kalau perintah itu kan semampunya, kalau larangan itu no compromise, tidak ada kompromi. Kenapa? Karena kalau larangan itu kita nggak keluar tenaga.
yang kita korbankan apa? Perasaan. Nah, maka mau memaafkan juga itu kita bersedekah perasaan. Jadi memang sudah seharusnya kita berikan itu. Nah, khudil afwa itu kira-kira maknanya itu begitu. Nah, orang nggak akan bisa sampai pada derajat itu kalau dia nggak latih itu. Dia nggak akan bisa sampai pada memiliki 1000 hati misalnya. Sehingga kalau dia sudah punya 1000 hati, dengan gampang dia kasihkan aja hatinya itu. Maksud kasihkan aja, ya maafkan aja, dia sedekahkan perasaannya itu. Makanya ada namanya Abu Damdam, kalau nggak salah anda pernah cerita dulu. Abu Damdam itu seorang sahabat yang dirahmati karena dia bersedekah, yang dia sedekahkan kehormatannya kepada sesama muslim. Maksudnya apa? Ya nggak apa-apa, orang mau ngatain saya, nyepelein saya, itu memang saya sudah sedekahkan kehormatan saya. Dia memberikan hatinya dengan gampang karena dia banyak hati. Nah, khudil afwa tuh gitu kira-kira itu. Kayak kenapa dikatakan aja tuh kayak apa? Pokoknya akhlak yang baik itu semuanya ada di ayat itu. Kenapa? Yang kedua itu yang pertama tuh. Ya, itu yang pertama tuh khudil afwa kan. Jadi kita kerjakan yang mudah aja. Bertakwa, fattaqullah masata'tum, semampu kita aja. Kalau kita nggak, bukannya Rasul nenggor istrinya ada naruh tali itu di atas, katanya buat apa? Buat tahajud lama-lama, kalau nggak kuat dia pegang. Kata Rasul jangan begitu. Jangan begitu, jangan berlebihan. Semampunya aja. Nah, terus wa'mur bil urfi. Urf itu kan artinya apa? Urf. Kebaikan. Ya, sebenarnya gini, arafa diketahui atau diakui atau dikenali baik. Uruf itu artinya budaya. Ada yang mengatakan uruf budaya itu muhakkamah, dia termasuk hukum. Anda kasih contoh. Misal, kalau kita minjam, kita kasih lebih, itu haram nggak? Kita minjam nih, kita kasih lebih, haram nggak? Haram. Jawabannya enggak. Belum tentu. Belum tentu. Buktinya Rasul ngasih pinjam, Rasul minjam, terus dikasih lebih sama Rasul. Emang Rasul ngerjain yang haram? Nggak mungkin, mustahil. Itu seperti air dan api, nggak mungkin ketemu. Minyak dan air nggak mungkin bisa bersatu. Nah, tapi dalam uruf, dalam budaya masyarakat yang anggaplah di satu tempat yang dia itu biasa minjem, biasa berlebihin. Jadi yang nggak boleh itu berlebihan, yang melebihkan itu, yang haram itu ada perjanjian dulu. Ada perjanjian. Nah, itu nggak boleh, itu haram. Yang dia yang diharamkan itu adalah yang ada perjanjian, atau ada main mata, atau ada isyarat di sana itu, atau adanya budaya, walaupun dia nggak ada main mata, nggak ada perjanjian, nggak ada isyarat, tapi sudah merupakan kebiasaan ya. Nah, atau gini lagi, misalnya kalau kita membeli sesuatu, aku beli darimu harga sekian, iya aku jual ini darimu harga sekian, oke aku beli darimu, ijab qabul. Ada ijab, ada qabul. Ungkapan saya jual, qabul, ungkapan aku membeli, aku terima gitu. Ada nggak kita di jual beli kita? Nggak ada. Haram berarti ya? Nggak sah berarti jual belinya. Apa ada teh? Nah, uruf itu. Uruf di sana itu. Uruf itu, jadi dia, dan uruf itu yang baik-baik. Maksudnya itu. Lawannya kalau dia dalam bentuk maf'ul, ma'ruf yang diketahui baik. Lawannya munkar yang diketahui buruk atau diingkari, tidak diakui, diingkari.
berarti apa? Suruhlah orang untuk yang membiasakan yang baik-baik itu, budayakan yang baik-baik. Yang dia itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan hati nurani. Yang ketiga, a'rid 'anil jahilin. Nah, itu mantap itu. Jadi Ani dulu pernah itu waktu lagi ngafal Quran, ayatnya itu kalau nggak salah pernah cerita tuh, wa may yakun syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Itu ada ibu-ibu, nenek-nenek ngaji dia. Ngaji ya pakai nawam gitu. Oh, pokoknya suaranya diteriak-teriakan. Nah, terus tiba-tiba dia datang ke Ani, serem mukanya itu. Nah, dia melakukan kayak nebak-nebak lah, bapak mau begini gitu, terus ibu mau begini. Terus dia bilang, waktu itu Ani lagi kagum-kagumnya sama Nabi Ibrahim. Nah, kata dia, kalau kamu mau seperti Nabi Ibrahim, omonganmu asin gitu. Maksud asin itu kalau kita berdoa kabul misalnya, atau omongan kita menjadi diingat oleh orang banyak gitu, walaupun kita sudah meninggal gitu. Terus sama dia dikasih jimat tuh. Habis itu kan dikasih tulisan-tulisan kayak isim lah. Nah, pas waktu aneh, wa may yakun syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Itu kan akhirnya aneh pulang, aneh bakar tuh ceritain sama Ustaz Abdurrahim. Kata dia, harusnya kamu a'rid 'anil jahilin katanya. Tinggalin. Oh iya. Dalam perhitungan aneh, dia udah tua, aneh harus hormati dia, nggak sopan. Nah, dalam pandangan Ustaz Rohim, ada orang-orang walaupun dia tua, kan gini, termasuk min ijlalillahi ta'ala, termasuk mengagungkan Allah itu salah satunya itu menghormati di syaibah, orang yang punya uban, udah tua. Kan pemimpin yang adil, ahlul Quran yang tidak melampaui batas, atau orang tua. Nah, ternyata itu dikecualikan karena dia termasuk orang yang bodoh, ngabisin waktu kita. Jadi orang bodoh itu ngabisin waktu kita. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia dikata-katain, diprovokasi oleh orang yang bodoh, dia mengatakan salama, mengatakan sesuatu yang damai, terus habis itu dia berlalu, maksudnya nggak ngikutin mereka. Nah, itu ketika kita lakukan itu, waktu kita jadinya nggak banyak terbuang. Nah, jadi kalau misalnya ada orang ngajak kita berantem, ngajak kita berdebat, sudah a'rid 'anil jahilin. Nah, makanya kata Imam Syafi'i, tarkul jawab alal jahil jawab. Iya. Tidak menjawab pada orang yang jawab, orang bodoh itu jawaban. Karena kalau kita jawab, dia jawab lagi. Terus kalau ada dua orang yang bertengkar, yang menang adalah yang paling buruk akhlaknya itu. Misalnya ada berantem sama siapa gitu, teman berdebat, antum menang. Saya yang paling Ya, contohnya aja misalnya. Nah, itu kumpulan akhlak itu. Ngaji berapa? Oh ya, bagus. Ya, sip. Nah gitu. Jadi dia singkat, simpel, tapi maknanya bisa sangat luas sekali. Dan dari sana bisa kita menilai untuk menghindar dari orang bodoh itu kan dibutuhkan akhlak itu. Maksudnya dibutuhkan korban perasaan. Yang dari awal itu khudil afwa tadi itu. Dan siapa yang memulai kebaikan, yang kebaikan itu nanti jadi budaya, maka dia dapat pahala itu. Selama budaya itu terus dikerjakan. Bisa antum nih dalam keluarga orang yang pertama kali pecah telur, hafiz misalnya, itu kan budaya tuh, urf. Nanti diikutin sama misalnya. Jadi kalau
Berarti ada bedanya kenapa Allah itu enggak misalkan wa'mur bil ma'ruf gitu ya. Ya. Dan wa'mur bil urfi itu beda satu misalnya. Kalau jadi yang lebih kuat sebenarnya uruf karena dia masdarnya. Ma'ruf itu dia sama kayak inilah. Kalau kita ngaji nih tafkhim mufakhomah, ma'ruf mufakhomah, urf tafkhim. Nah, jadi dia maf'ul dengan masdarnya. Oh, iya, Masdarnya itu. Nah, makanya semua budaya yang baik itu ya termasuk yang diperintahkan Allah. Gitu. Terus misal apa? Tentang penelitian. Gimana? Kan saya coba mau meneliti Ibnu Asyur saat ya. Oh. Nah, Ibnu Asyur itu kan salah satu yang ada di tafsirannya beliau itu qiraat juga, saat ada qiraatnya. Nah, saya mau coba meneliti genealogi qiraatnya. Kira-kira gitu yang harus saya cari apa sih? Udah baca-baca, udah apa? Udah baca review udah baca-baca gitu. Tafsirnya Ya, jadi kan sebelum kita neliti itu kan yang pertama kan ada ini dulu tuh, ada kayak semacam masalah atau setidaknya ketertarikan dulu deh. nanti saya ketertarikannya tadi kan beliau tuh lebih mungkin ke terkenalnya sebagai pembaharu, terus juga terkenal yang saya dengar lah gitu, saya baca juga beliau tuh kan lebih dalamnya di maqasid syariahnya saat. Nah, cuman kok ini di tafsirannya itu ngebahas qiraat, saya baca sekilas biografinya itu nggak ada yang eksplisit membahas tentang gurunya ataupun sebagainya. Nah, ataupun ya di biografi di dalam tafsirnya lebih beliau nyampaikannya beliau belajar bahasa sama fulan maksudnya. Cuman kayak nggak ngebahas tentang qiraatnya saya. Coba deh nanti aneh. Jadi intinya genealogi ya? Ya, genealogi. Coba nanti aneh utak-atik. Jadi yang Najahan butuhkan itu kira-kira ini apa namanya, arahan ke depannya gitu ya? Ya, atau gambarannya atau mungkin sotanya dan lain-lain gitu ya. Set of the art saya cari, saya sesuai kan dilakukan gitu ya. Kalau biografi gitu kan saya juga minim literasi, apa namanya, apa kan yang saya tahu ya paling ya biografi ada di buku-bukunya aja. Kalau saya di buku, saya mau cari biografi itu di buku mana lagi, saya masih belum kebayang. Soalnya juga bahas yang qiraat juga, cuman ditolak juga gara-gara Ya, karena mungkin udah red ocean istilahnya. ini saya ini kan masih apa ya, awal banget kalau masalah penelitian itu, apa yang boleh, apa yang salah, apa yang benar, apa yang eligible buat diteliti, saya masih pernah. Jadi penelitian itu akan memberikan impact factor istilahnya, itu jadi faktor yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat secara umum, khususnya Islam, terus pengembangan ilmu pengetahuan. Ketika
pembahasan sesuatu itu sudah istilahnya red ocean. Tahu red ocean nggak? Ada blue ocean, ada red ocean. Jadi kalau red ocean itu intinya si laut itu sudah terlalu banyak, sudah nggak sehat. Nah kalau blue ocean itu dia masih sedikit, dia masih sehat, masih butuh banyak pengembangan. Nah, ketika pembahasan sesuatu itu sudah, misalnya tafsir Al-Misbah tentang apa dulu, itu kan sudah Banyak. artis kan, Prof Quraisy itu. Nah, maka penelitian ini sebaiknya tidak dilakukan karena misalnya ilmu pada bidang itu sudah mentok tuh, udah habis, kira-kira begitu simpelnya. Nah apa nih celahnya? Ternyata di bidang itu sebenarnya ada celah nih yang belum diisi sama orang. Nah itulah istilahnya itu gap, research gap atau jurang yang menganga yang bisa kita isi, sehingga dengan kita isi tersebut akan menyempurnakan bangunan keilmuan dalam bidang tersebut. Nah, jadi misalnya Najhan mau meneliti ini tentang qiraah. Makanya secara simpel kita harus bikin table tuh di awal juga. ya. Nih kita kumpulin semua nih paper, disertasi, tesis tentang qiraah. Apa sih yang mereka bahas? Apa sih objeknya? Apa namanya? Misalnya tujuan penelitiannya, hasilnya apa? Dari sana kita lihat, oh ini ngebahas ini, tujuannya apa? Terus kita kumpulkan, misalnya sampai ratusan atau bahkan ribuan. Dari sana kita lihat, nah ini nih belum dibahas nih. Secara simpel, research gap itu secara simpel, misal gini, orang membahas tentang misalnya qiraah asyarah misalnya, dari sisi apa dulu? Dari sisi bahasa misalnya, ada misalnya dari sisi histori misalnya, ada yang cuma bahas satu misalnya, terus ada lagi yang bahas dua, ada yang memperbandingkan, terus ada yang menganalisis perbandingannya. Nah itu bangunan tersebut. Jadi ada yang cuma mendeskripsikan, yang kedua ada yang membandingkan, yang ketiga setelah membandingkan dia analisis. Nah itu apa namanya, ruang yang diisi oleh peneliti-peneliti tersebut. Ketika sudah ada yang membandingkan yang ini sama ini, sudah dibandingkan sama dia, pakai metodenya apa, misalnya studi naskah misalnya metodenya, maka kita nggak boleh lagi meneliti perbandingan itu dengan metode studi naskah karena sudah diisi sama orang. Kecuali misalnya kita ingin membantah orang tersebut, oh salah nih dia, apanya, metodologinya salah misalnya, atau boleh jadi kita melengkapi data. Nah cuman pertanyaannya seberapa penting itu, metodenya sama, objek penelitiannya sama, seberapa penting kita untuk meneliti tersebut dengan cuman menambah data misalnya. Nah itu namanya research gap. Makanya biasanya seharusnya dalam setiap penelitian itu ada saran. Dia menyarankan untuk meneliti apa nih. Nah dia, si orang tersebut, si peneliti tersebut memberikan ruang, kemungkinan bagi orang setelahnya untuk meneliti lanjutan penelitian dia. Nah, sampai sini jelas nggak? Nah, jadi penelitian itu gitu-gitu aja. Sebenarnya nggak ada yang baru di langit ini, nggak ada yang baru. Hampir semuanya sudah pernah ditemukan. Hanya boleh jadi sudut pandangnya. Ada nggak yang baru? Ya boleh jadi ada yang nggak diketahui sama orang. Misalnya orang bilang fisika udah mature katanya, oh nggak, belum tentu. Akhirnya Planck menemukan, terus Einstein gitu kan, dia pakai fisika kuantum. Nah itu namanya
dia menemukan celah yang dia isi di sana itu. Plank itu nggak boleh belajar fisika. Kamu ngapain belajar fisika? Fisika udah mature, udah matang maksudnya itu, udah sempurna. Oh dia nggak. Akhirnya dia kan bikin penelitian tentang fisika itu, dan akhirnya kan, dia kan menemukan teorema Planck gitu kan. Gitu. Nah, Najah apa? Dan sekarang itu sudah dibantu sekali. Kalau dulu kita harus nulis tuh. Kalau dulu kita harus benar-benar nulis, benar-benar baca satu persatu, meneliti itu. Sekarang udah. Nah, dalam otak kita, oh ini kosong nih. Kayak aneh misalnya, aneh dulu tentang zakat. Zakat banyak nggak orang meneliti zakat? Banyak orang meneliti zakat kan. Nah, aneh gapnya. Jadi gini, kenapa sudah banyak meneliti zakat, tapi kok kenapa aneh masih meneliti zakat? Dan bimbingan cuman sekali apa 2 kali gitu. Habis itu sudah. Nah, karena potensi zakat itu masih jauh. Itu tuh. Kenapa aneh meneliti zakat? Potensi zakat dengan zakat yang terkumpul masih jauh. Jauh sekali, cuma berapa persen. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada orang yang meneliti tentang dari mustahik, apa sih ciri-ciri mustahik yang dia bertransformasi jadi muzaki. Aneh baca waktu itu cuma 1 penelitiannya, dan itu pun nggak kuat. Maksudnya nggak kuat tuh dia pakai kualitatif. Dan maksudnya nggak kuat tuh dia bukan metodenya, tapi ya dia kualitatif. Terus dia pakai sekedar kalau aneh sebut expert judgment. Expert judgment tuh kayak semacam jadi ada orang yang dianggap expert dan dia akhirnya melakukan judgment atau melakukan sebuah penilaian. Misalnya orang yang dia sudah terbiasa bertahun-tahun ngasih ngasih mustahik. Terus akhirnya dia ditanya, misalnya ketua cabang rumah zakat atau ketua cabang DSUKI, bukan DSUKI di rumah cabang ini, misalnya dompet apa misalnya, atau lazismu misalnya, disebut begini. Nah, aneh mengisi celah itu. Nah, aneh pakai data mining. Jadi kalau mining itu kan kita menambang emas, itu kan dia harus dipisahkan dari material-material yang nggak penting. Dia dikeruk, terus kan ada tanah, ada yang lain, nah dipisahin sampai akhirnya keluar emas murni. Nah gitu. Nah, aneh data itu data yang banyak itu aneh mining, dikeluarkan, itu ada metodenya. Nah, dulu aneh pakai naive bias. Model aneh itu sekitar 77%. Sebenarnya udah lumayan, walaupun kalau mau bagusnya 90%. Cuman 77% menurut aneh udah bagus itu. Jadi dari kalau pakai metode aneh itu 10 orang tuh, kalau pakai metode aneh 10 orang yang kita kasih ini dengan kriteria yang aneh bikin itu, 7 orangnya itu nanti jadi muzaki. Nah, itu kan sesuatu yang nggak baru gitu. Sesuatu yang baru gitu. Gitu. Berapa? Ngerti sekarang? Mindset. Secara umum. Nah, gitu. Yang penting filosofinya dulu. Bisa. Jadi kira-kira kita ada masalah, kita teliti. Sip, barakallah. Jazakallah khair. Sampai ketemu lagi. Bisa lagi ya. Insya Allah.